حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. ان کے نکاح کا قصہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ ان کی اجازت سے، ان کی بشاشت اور ان کی خوشی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ طے کیا، اور پھر ایک دن مسجد میں نکاح پڑھوا دیا. جمعہ کے دن مسجد میں نکاح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر، کچھ 2-3 عورتیں ساتھ میں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کر ان کو رخصت کر دیا. ان کا نکاح ہو گیا. اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر میں بیٹے کی طرح رہے تھے، کیونکہ حضرت علی کا تو کوئی تھا نہیں، بچپن میں اسلام قبول کر لیا تھا، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کوئی ان کا ایسا قریبی رشتہ دار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے تھے وہ، تو ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی در تھا. ان کے لیے گھر کا انتظام ہوا، اور اس گھر میں چونکہ اب کھانا پکانا ہے، کھانا دوسرے دن سے کھانا ہے، وہاں یہ تو مسئلے تھے نہیں کہ ابھی آج لڑکی جا رہی ہے، پھر 15 دن گھر رہے گی، اور پھر 2 دن جائے گی، اور پھر مہینہ یہاں رہے گی، پھر ہفتے میں 3 دن جائے گی، 4 دن ماں کے گھر رہے گی. وہ تو سارے قضیے تھے نہیں وہاں پر. وہاں تو نکاح کر کے گئی تھی، اب اپنے شوہر کے پاس رہے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکی اور کچھ برتن اور ایک بستر اور ایک تکیہ ان کو دے دیا کہ اس میں اپنی ضرورت پوری کریں. یہ ضرورت کا سامان تھا. اپنی بیٹیوں کو سناویں اور اپنی شادیوں کو اس رخ پر سادہ بناویں. ہاں، اگر شادیاں سادہ بنے گی تو آسان، لیکن شادی کو سادی بنانے کے لیے اس بچی پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی پہلے سے، اور بچی پر محنت کرنے سے پہلے بچی کی ماں پر کرنی پڑے گی کہ بچی کی ماں اپنا ذہن بناوے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. لوگوں کو دکھاوا کریں گے، چاہے ہم کتنا دکھاوا کر دیں، کتنا ہی دکھاوا کر دیں، لوگوں کی زبان سے کبھی تعریف نہیں سننے ملے گی. کوئی تعریف نہیں کرے گا. لوگ تو اندر سے خامیاں نکالیں گے، اندر سے خامی نکالیں گے کہ اس میں یہ کم تھا، کھانے میں مرچیں کم تھی اور چھاچ میں مرچیں نہیں تھی. یہی آئے گا آخری دن، اور کچھ نہیں ہوگا. میرے داماد کو نہیں پوچھا اور میری بہو کو نہیں کھلایا، یہی سننے کو ملے گا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ رسوم ہے، یہ رواج ہے، اور رواج کی بنیاد یہی ہے، اس میں فساد ہے. صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا کو جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں. یہ بھی ایک قسم کی غلامی ہے قوم کی. رسم و رواج کا پورا کرنا یہ اپنی قوم کی غلامی ہے، اپنی سماج کی غلامی ہے. صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں، اور ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں لانے کے لیے آئے ہیں. یہ ساری تنگیاں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کا کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا، لیا ہے تو دینا پڑے گا. یہ ساری باتیں اسی قسم کی ہیں. ہاں، شریعت میں ہدیہ ہیں، ہدیہ دیں، اپنی ماں کو ہدیہ دیں، اپنی بہنوں کو ہدیہ دیں، اپنے بھائیوں کو ہدیہ دیں، ہدیہ دیں، لیکن ہدیہ وہ ہے جو بغیر لینے کی نیت سے دیا ہو. شادیوں میں جو دیا جا رہا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ ہدیہ نہیں. اس لیے محبت بڑھتی نہیں ہے. بہو کو لاکھ روپے کا سامان دیا، لیکن پھر بھی ہفتہ ہوا کہ جھگڑا شروع ہو گیا. داماد کو 2 لاکھ کا سامان دیا ہے، لیکن داماد 2 مہینے 6 مہینے ہوئے ہیں کہ ساس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، سالیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، سالوں کے ساتھ لڑائی ہے. بھائی جس نے تمہارا 2 لاکھ کا ہدیہ لیا ہے وہ کیوں تمہارا دشمن بن گیا؟ وہ کیوں دشمن بنا ہے؟ جس بہو کو آپ نے 2 لاکھ کا سامان دیا ہے وہ بہو کیوں ساس کی دشمن بن گئی؟ کہ وہ ہدیہ نہیں تھا، اس لیے محبت نہیں بڑھی. ہدیہ تو اگر ایک کھجور دیا جاوے نا، کھجور، تو اس کھجور سے محبت بن جاتی ہے، کیونکہ ہدیہ ہے. لینے دینے میں ہدیے کا رواج بناویں. باقی یہ جو لیور دیور ہو رہی شادیوں میں، یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہیں. اور رسم و رواج کا نتیجہ جو ہے اس میں فساد ہے، اس میں صلاح نہیں ہے، فسادی ہے. اس لیے اپنی شادیوں کو سادہ بناویں، رواجات کو ختم کریں. رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں. پرانے زمانے کے کچھ رسومات تھے، زمانہ بدلا، رسمیں بدل گئی ہیں، آگے اور کچھ ہو جائیں گے، لیکن شریعت اپنی جگہ وہی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیامت تک رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سادگی ہے.
اپنی زندگی کو سادہ بناویں، اپنے کپڑوں میں سادگی لاویں، اپنے گھر کے رہن سہن میں سادگی لاویں۔ اچھا کپڑا پہنے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، اللہ نے پیسہ دیا اچھا کپڑا پہنے، ہاں زینت بھی کریں، عورتوں کو زینت کرنے کا حق ہے، وہ عورتیں زینت کریں، لیکن زینت شوہر کے لیے ہے، اپنے شوہر کے لیے زینت کریں، خوب زینت کریں جتنی کر سکیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر، لیکن وہ شوہر کے لیے زینت ہیں، شوہر کے علاوہ کے لیے زینت جائز نہیں ہے۔ اب ایک عورت کسی کی منگنی میں جا رہی ہے، کسی کی شادی میں جا رہی ہے، بن سور کر جا رہی ہے، بغیر پردے کے جا رہی ہے، تو اب یہ کس کے لیے زینت کر رہے ہیں؟ اس کا شوہر تو کہیں اور ہے، اس کا شوہر تو اسے دیکھ نہیں رہا، وہ تو کسی کی منگنی میں ہے، اس کو پرائے مرد دیکھ رہے ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، حدیثوں میں ہے کہ بہت ساری قاسیات عاریات کے باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہونے والی، یا تو اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، یا اتنے فٹ اور تنگ کپڑے ہیں کہ جس سے جسم کے اعضاء ابھر کر نظر آ رہے ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مائلات ممیلات، حدیث میں کہا یہ اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے والی ہیں اور اجنبی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، ان کا اور کیا مقصد ہے؟ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ اور یہ حل جنتی قضا و قضا، اور جنت کی خوشبو جو ہے دوسری ایک روایت میں ہے کہ 500 سال پہلے سے آتی ہے۔ کیوں اللہ کی لعنت کے مستحق بنے؟ اپنے شوہر کے لیے زینت کر کے ثواب لیں، اس پر صدقے کا ثواب ملے گا، شوہر خوش ہو جائے گا، اس کا اور ثواب ملے گا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، اپنے گھر میں وہ زینت ہے کہ اپنے گھر میں زینت کریں، باہر کے کپڑے سادہ ہوں اور گھر کے کپڑے زینت والے ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے باہر جاوے تو سادہ لباس ہو، ڈھیلا لباس ہو، اور اوپر برقع ہو تاکہ کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے، اور اگر کسی مرد کی نظر اس لباس پر پڑے تو اس کو پتہ نہ چلے کہ اس لباس کے اندر 60 سال کی عورت ہے یا 20 سال کی عورت ہے۔ اس کا نام ہے پردہ، کہ ایسا اوپر پردہ پہنا ہوا ہے کہ اگر کوئی دیکھے دور سے تو دیکھنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ اندر 60 سال کی عورت اس لباس میں ہے یا 20 سال کی جوان لڑکی ہے۔ بلکہ علماء نے تو منع کی، یہاں تک کہا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ عورت اپنے گھر سے باہر بجتا ہوا زیور بھی نہ پہنے، جس زیور کی ایسی چوڑیاں کہ جس میں آواز آ رہی ہو، جیسی آواز آ رہی ہو، گھر کے باہر جاوے تو نہ پہنے۔ ایسی خوشبو نہ لگاویں جس کی مہک زیادہ ہو، یہ گھر سے نکلے گی تو اس کی خوشبو آئے گی دوسروں کو، اور دوسروں تک وہ خوشبو پہنچے گی، وہ خوشبو دعوت دے گی اس کو دیکھنے کی طرف۔ اس سے منع کیا ہے، حدیث میں آتا ہے جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اجنبی مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔